ٹو زمانہ شناس. میں ہوں آپ کی میزبان زہا عمران. امید کرتی ہوں کہ ہمارے پروگرام سے آپ کو بہت سی نئی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہوں گی. آج بھی ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان سے ہمیں بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا, کیونکہ ہمارے آج کے مہمان ایک سائیکالوجسٹ, ایک یوتھ ایکٹیوسٹ اور ساتھ ہی ساتھ ایک ڈیجیٹل ورکر بھی ہیں. تو آج کے ہمارے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں جو ہیں جناب فرید احمد صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی زبردست, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. سر اپنی جرنی کے بارے میں تھوڑا بتائیں. ایز اے اسٹوڈنٹ آپ نے اسٹارٹ کیا اور اب جس لیول پہ آپ ہیں یہاں پہ آنے میں کیسا آپ کا سفر رہا, جرنی کیسی رہی آپ کی, ہرڈلز آئیں اور کیسے کیسے آپ یہاں پہنچے, کن کن سٹیپس کو پار کر کے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کامیاب انسان اور جو آپ کامیابی کی ایک منزل اگر طے کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں ہرڈنس تو آتی ہیں. تو میں اگر اپنی اسکول جرنی کی بات کروں تو میرے والد صاحب کو شوق تھا کہ میں بولوں اور گفتگو کے اعتبار سے, جسے آپ سپیچ کہتی ہیں, جسے آپ ڈیبیٹس کہتی ہیں, جسے آپ یہ کہتی ہیں کہ روسٹم کے اوپر خود کی شناخت کرنا, بولنا, میرے والد کو اس کا شوق تھا. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں 5th اسٹینڈرڈ میں تھا تو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا ایک مقابلہ تھا جو کہ پورے پنجاب کی سطح کے اوپر تھا. چونکہ اس کا جو لیجیبلٹی کرائٹیریا تھا وہ 6th اسٹینڈرڈ تھا, میں چونکہ 5th کلاس میں تھا تو وہاں تقریباً کوئی 500 کے تعداد کے قریب جو ہے وہ پارٹیسپینٹس آئے ہوئے تھے. تو میرا چونکہ پہلا انیشیل راؤنڈ تھا اور ججز میں امجد طفیل امجد اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ موجود تھے. انیشیل راؤنڈ ہوا اور اس کے اندر میں سلیکٹ ہوا تو پارٹیسپینٹس نے یہ اعتراض اٹھایا کہ یہ بچہ تو 6th اسٹینڈرڈ کا لگتا ہی نہیں ہے, تو یہ تو کرائٹیریا پر پورا نہیں اترتا. تو ججز نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر بچہ ہے تو ہم مقابلہ کرواتے ہیں, اور آپ چونکہ بڑے ہیں تو ظاہر ہے آپ کا معیار گفتگو اور کانٹینٹ اس سے بہتر ہوگا. تو وہ مقابلہ ہوا اور خوب ہوا, اور اس میں یعنی 5ویں کلاس کے بچے نے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا مقابلہ جو ہے وہ جیتا, اور اس میں میری پہلی پوزیشن آئی. اور اس کے بعد یہ تقاریر کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا گیا, اور ابھی الحمدللہ میں نے پورے پاکستان کے اندر تقریباً نصف سینچری کمپلیٹ کی ہے مقابلہ جات کی, جس میں ڈیبیٹس بھی تھیں, جس کے اندر ماڈل یونائٹڈ نیشنز کے مقابلہ جات بھی تھے, اور ابھی جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب سے میں گولڈ میڈلسٹ بھی ہوں. اسی کے ساتھ جو ہے وہ پھر یوتھ ایکٹیوزم کا سفر کا بھی آغاز ہوا, اور چونکہ ابتدا سے ہی والدین کی تربیت کے اندر شامل تھا کہ آپ نے سوسائٹی کے اندر اپنا رول بھی پلے کرنا ہے, اپنی شناخت بھی بنانی ہے, اور کچھ حصہ جو ہے وہ دوسروں کے لیے بھی آپ نے مختص کرنا ہے اور ان کے لیے جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے. تو اسی طرح سے اپس اینڈ ڈاؤنس کے ساتھ جو ہے وہ زندگی کا سفر کا آغاز ہوا, اور اب جو ہے وہ الحمدللہ ہم سوسائٹی کے اندر ایک اچھی شناخت کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے لیے بھرپور کام کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں, اور یہ شناخت بھی ہے. جیسے ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ یوتھ ایکٹیوزم میں آپ نے قدم رکھا, تو یہ جرنی آپ نے کہاں سے شروع کی؟ مطلب اب آپ ایک سوشل پرسن ہیں, تو یہ جرنی کہاں سے سٹارٹ ہوئی اور کتنے لوگوں پر محیط ہے؟ جی جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں بولنے سے میرا تعلق ہے, ڈیبیٹ سے, تقاریر سے. تو آج سے تقریباً جو ہے وہ تقریباً 8-9 سال پہلے ہمارے کچھ دوست ایک جگہ پر اکٹھا ہوئے, اور اس دور میں پاکستان کے اندر دہشت گردی کی ایک نئی لہر جو ہے وہ امٹی ہوئی تھی, اور دوستوں نے یہ مشورہ کیا کہ کسی نہ کسی طرح سے ایک گروپ بناتے ہیں, ایک سوسائٹی بناتے ہیں, اور پاکستان کے اندر جو ایک پیٹریاٹک پرسپیکٹیو ہے, جو ایک جذبہ حب الوطنی ہے, اس کے فروغ پر کام کرتے ہیں. تو اسی طرح سے جس طرح سے ایک سوشل سوسائٹی بنتی ہے, اس کا قیام, اس کے افراد, اور اسی طرح سے اس مرحلے کا ہم نے آغاز کیا. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ 2014 کے اندر جو ہے وہ ہم نے پیٹریاٹک پرسپیکٹیو کے اوپر کام شروع کیا, اور جتنے ہم خیال دوست تھے وہ بھی اس کارواں کا حصہ بنتے گئے, ملتے گئے, اور ہم نے ایک بہت بڑا ایونٹ جو ہے وہ آرگنائز کیا پاکستان میری پہچان کے نام سے, اور وہاں ہمیں پورے پاکستان سے تقریباً جو ہے وہ 5 سے 6 ہزار پیٹریاٹک جو نوجوان ہیں
انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا گیا. چونکہ میرا اپنا تعلق جو ہے وہ نفسیات کے علم سے ہے, سائیکالوجی سے ہے, تو پھر ہم نے کوشش یہ کی کہ اس یوتھ ایکٹیوزم کو ہم اس فیلڈ کے اندر بھی لے کر آئیں, اور پھر ہم تقریباً پچھلے 5 سال سے اس حوالے سے کام کر رہے ہیں. اور آج ایک ادارہ جو ہم نے 2019 میں بنایا تھا, جس کا نام ینگ سائیکالوجسٹ ایسوسی ایشن تھا, جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں مینٹل ہیلتھ, جو ذہنی صحت ہے, یہ مور اگنورنٹ ٹاپک ہے ہماری سوسائٹی کا. اور اگر آپ صحت کے اعتبار سے دیکھیں تو ذہنی صحت ہم بطور پاکستانی, یا اگر ہم ایشیا کے کلچر کی بات کریں تو یہاں ذہنی صحت کو مسئلہ سمجھا ہی نہیں جاتا. تو ہمارا انیشیٹو یہ تھا کہ ہم مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے اوپر کام کریں, اور آج الحمدللہ پورے پاکستان سے 15,000 کے قریب ینگ جو نفسیات دان ہیں, جو سائیکالوجسٹ ہیں, وہ ہمارے پینل پر ہیں. اور ہم پورا سال جو ہے وہ ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز میکرو اور مائکرو لیول پر آرگنائز کرتے ہیں, جس کا امپیکٹ بڑا زبردست آ رہا ہے. جیسے بھی آپ نے بتایا نفسیات, پاکستان میں یہ بہت چیز اب دیکھی جا رہی ہے کہ نوجوان نسل بہت مایوس ہے اپنے کریئر کو لے کے, اپنے اسٹڈیز کو لے کے. کافی ایسے مسئلے آ رہے ہیں کہ وہ لوگ بڑھ نہیں پا رہے اور ذہنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ کیوں اتنی زیادہ مایوسی بڑھتی جا رہی ہے پاکستانی نوجوانوں میں؟ دیکھیں, ہمارا جن نوجوانوں سے پالا پڑتا ہے, تعلق ہے, انٹریکشن ہے, اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کے اندر جذبے کی کمی نہیں ہے, پیشن کی کمی نہیں ہے, محنت کی کمی نہیں ہے, اس کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی سکل کو پروفیشنلی, سوشلی, معاشی اعتبار سے, معاشرتی اعتبار سے یوٹیلائز کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے نوجوان کے پاس امید نہیں ہے. وہ امید نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ نوجوان جو ہے وہ ذہنی مسائل کی طرف جا رہا ہے, ذہنی جو ہے وہ ہم آہنگی اس کے اندر نظر نہیں آتی ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو آج کل کے دور میں چونکہ آئی ٹی کا ایک بوم آیا ہوا ہے, ہر بندہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ سافٹ سکل کو اڈاپٹ کر لے, چیزوں کو اڈاپٹ کر لے, لیکن وہ اڈاپٹ کرنے کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کہاں کرے, اس کے پاس وہ ڈائریکشن نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں نفسیات کے علم کے مطابق اگر نوجوان کو کسی نہ کسی طرح سے ہم ڈائریکشن دے دیں, اس کے علم کو, اس کی جو ڈگری وہ کر رہا ہے اس حوالے سے اگر ہم اسے امید دے دیں, ڈائریکشن دے دیں, اور اسے یہ کہہ دیں کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, بہت ساری اپرچونٹیز انڈیویجول لیول پر اور کولیکٹیو لیول پر پاکستان میں موجود ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک شاباشی کی تھپکی اور ایک امید کی تھپکی کسی نا امیدی والے نوجوان کو دے دی جائے تو یقیناً وہ ذہنی مسائل کا شکار بھی نہیں ہوگا, اور وہ یقیناً اپنی راہ ہموار کر سکتا ہے. بہت اچھا. ایک اور چیز بھی بہت زیادہ کامن ہے ہماری سوسائٹی میں, جنریشن گیپ. مطلب ہمارے بڑے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہی کریں جو وہ لوگ کرتے رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں, لیکن بینگ اے یوتھ, نوجوان نسل, وہ چاہتی ہے کہ زمانے کے ساتھ تبدیلیاں اپنائی جائیں, لیکن کچھ بڑے نہیں اس چیز کو سمجھتے, اور جس کی وجہ سے زیادہ تر سائیکالوجیکل ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں جنریشن گیپ کی وجہ سے. تو اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل جتنی نوجوانوں کی تربیت کی ضرورت ہے, وہاں پیرنٹنگ کے اوپر کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. اگر ایک ماں جس کا ایک ذہن ہے کہ اس کا بیٹی یا اس کا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر, انجینئر یا لائر بنے گا تو وہ ایک اچھا روزگار جو ہے وہ کما سکتا ہے, وہاں اس ماں کو یہ ایکسپوئر نہیں ہے کہ سوشل سائنسز کے اندر بہت ساری ایسی فیلڈز موجود ہیں جہاں اس کے بچے کو ایک اچھا روزگار, ایک اچھا مستقبل جو ہے وہ مل سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس جنریشن گیپ کی آپ نے بات کی ہے, آپ خود بھی نوجوان ہیں اور آپ خود بھی اگر سوشل میڈیا کی سکرین کے آگے دیکھیں تو آپ کو بہت سارے جو ٹریننگ ماڈیولز ہیں وہ نوجوانوں کے اوپر تو نظر آتے ہیں, لیکن پیرنٹنگ کے اوپر آپ کو کام نظر نہیں آتا. تو ہمیں آج ایسی نشستیں جو ہے وہ اس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں ایک ماں
جدیدیت اور جدید تقاضوں کے مطابق اپنے بیٹے یا بیٹی کی تربیت کیسے کر سکتی ہے، ایک باپ جدید تقاضوں کے مطابق اپنے بیٹے یا بیٹی کی تربیت کیسے کر سکتی ہے، جب تک ہم ان تربیتی نشستوں کا، ان ٹریننگ سیشنز کا جو ہے وہ اجرا یا آغاز نہیں کریں گے، تب تک یہ جنریشن گیپ میرا خیال ہے وہاں مارکیٹ میں موجود رہے گا۔ جنریشن گیپ کے علاوہ ایک اور بہت زیادہ نفسیاتی مسئلہ ہے جینڈر ڈسکرمنیشن، مطلب لڑکوں کو زیادہ چیزیں کرنے کے مواقع موجود ہیں، لڑکیوں کو نہیں ہے، جبکہ لڑکیوں کو کہا جاتا ہے تم نے کیا کرنا ہے، تم نے نوکری کرنی ہے، تم گھر بیٹھو۔ اس بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ لڑکیوں کی نفسیاتی صحت پہ فرق نہیں پڑتا ہوگا؟ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اس پوائنٹ پر آپ مجھے اجازت دیں اختلاف کرنے کی آپ کی رائے سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ اگر آپ کسی چھوٹے دیہات کی بات کریں یا کسی چھوٹے قصبے کی بات کریں، وہاں تو شاید مجھے لگتا ہے کہ ابھی وہاں بھی خواتین اتنی امپاور ہو چکی ہیں۔ یعنی اگر میں ریسنٹ ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، پاکستان کے اندر 19ویں گریڈ سے 23ویں گریڈ تک کن کی تعداد زیادہ ہے آفیسرز کی؟ فیمیلز کی زیادہ ہے۔ آپ یہ کہیں کہ پاکستان کے اندر ڈاکٹرز تعداد میں زیادہ ہیں تو وہ خواتین زیادہ ہیں۔ ایون انجینئرنگ یا آپ کسی بھی فیلڈ کی بات کریں تو میرا خیال ہے کہ آج خواتین کی امپاورمنٹ سے زیادہ جو ہے وہ مین امپاورمنٹ کی ضرورت ہے، ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے۔ اور اگر میں ذرا سافٹ ایک ایگزامپل آپ کو دوں کہ اگر سنڈے کا دن ہو اور کسی نوجوان میل کا، مرد کا یا لڑکے کا دل کرے ایمپوریم جانے پہ، تو وہ تو فیملی کے علاوہ نہیں جا سکتا، البتہ خاتون جو ہے وہ فرد واحد اس کو انٹرسٹ جو ہے وہ وہاں مل جاتی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کی بات کسی نہ کسی حد تک ٹھیک ہے۔ اگر آپ چھوٹے کسی گاؤں یا قصبے کی بات کریں، وہاں یہ سوچ ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ بھی بڑے ابھی جو ہے نا وہ چھوٹے جو ہے وہ افراد پر محیط ہے۔ میرے خیال میں، میری ناقص رائے میں، لڑکوں سے زیادہ جو ہے وہ آج کل لڑکیاں جو ہیں وہ امپاور ہیں۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان میں لٹریسی ریٹ جو ہے وہ فیمیل کا جو ہے وہ 45% ہے اور میل جو ہیں 55% ہیں۔ دیکھیں ابھی جو ریسرچ میں ابھی آپ کو جس چیز کا حوالہ دیا ہے، یہ کل جو ہے وہ UNODP کی ایک ریسرچ ہے جو کہ ابھی کل پبلش ہوئی ہے، جس کے ریزلٹس جو ہیں وہ آپ کے جو ہدف ہیں یا آپ کی جو پرسنٹیج ہے اس کے مخالف ہیں۔ آپ اس کو لازمی جا کر پڑھیے گا۔ اور چونکہ میں نے اپنی رائے کے مطابق یہ بات کی ہے، اب میں اگر اپنی فیلڈ کی بات کروں تو یہاں جو ہے وہ میل 5% ہے اور فیمیل 95% ہے۔ تو اس کا مطلب اگر آپ اس کو اگر ریزلٹس اورینٹڈ بنائیں تو میرا خیال ہے کہ فیمیلز کے ذہنی مسائل جو ہیں، یعنی فیمیلز معالج زیادہ ہیں اور مرد معالج کم ہے۔ تو یہ تھوڑی سی جو ہے وہ چیزیں آپ میری رائے سے اختلاف کر سکتی ہیں۔ جی، فیمنزم بھی جو ہمارے سوسائٹی میں ایک بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، ظاہرہ اس کی بھی ایک ریزن ہے ہی نا۔ جی صحیح ہے، نہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ تعلیمی اعتبار سے دیکھیں اور پریشر کو برداشت کے اعتبار سے دیکھیں، ایکسپوئر کے اعتبار سے دیکھیں، تو آج کی پاکستانی خاتون جو ہے وہ مرد کے شانہ بشانہ اپنے جو ہے وہ پریشر، سوسائٹل پریشر، معاشی پریشر، اس کے باوجود وہ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ملکی تعمیر و ترقی میں اپنا رول پلے کر رہی ہے۔ اچھا چلیں اپنے شو کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمیں بس کچھ ایسی چیزیں بتائیں کہ نوجوان موٹیویٹڈ فیل کر سکے اپنی فیلڈ کے اندر، اور مزید ترقیوں کے مواقع ان کے لیے کھل سکے اور مزید نئی چیزیں وہ ایکسپلور کر سکے۔ ایسے کچھ آئیڈیاز یا کچھ ایسے ٹپس جو ہیں وہ ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کریں۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ آج کل ہر نوجوان کو کسی نہ کسی ایک سافٹ سکل کو ایڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں اپنی فیلڈ کی بات کروں تو ایک جو نفسیات دان ہے، جسے آپ سائیکالوجسٹ کہتی ہیں، اگر اس کو یہ نہیں پتہ کہ سوشل میڈیا کا استعمال کس طرح سے وہ کر سکتا ہے اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ، ریونیو کو جنریٹ کرنے کے مواقع سے ریلیٹڈ، تو میرا خیال ہے کہ ایک ریسرچ کے مطابق 2025 تک اگر کوئی بندہ سوشل میڈیا پر نہیں ہوگا تو وہ پھر کہیں بھی نہیں ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل نوجوان وہ خواہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں
میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں کسی نہ کسی ایک سافٹ سکل کو ایڈاپٹ کرتے ہوئے ریونیو جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے. انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو انہوں نے اپنے مستقبل کے اعتبار سے یا جس بھی فیلڈ کو انہوں نے اڈاپٹ کرنا ہے اسے اس فیلڈ کو لیتے ہوئے سوشل میڈیا پر اس کو کس طرح سے دکھانا ہے. نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل نوجوانوں کو جتنی ضرورت خود پر کام کرنے کے لیے ہے اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ 8 گھنٹے اپنی جو انڈیویجول نشو و نما ہے اپنی شخصیت کی اس پر لگا رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی 5 منٹ 10 منٹ جو ہے وہ انہیں ملکی جو کنٹریبیوشن ہے ان کی ذات کی وہ بھی کرنی چاہیے. تیسری چیز جو کہ سب سے اہم ہے, اگر کسی نوجوان کو نا امیدی ہے اور نا امیدی کی وجہ سے وہ ڈپریشن یا انزائٹی یا اس طرح کے کسی بھی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ مسئلہ ہے, اس کو آپ نے مسئلہ سمجھنا ہے. اگر آپ کو سر کا درد جو ہے وہ کچھ اسپیسیفک اوکیزنس کی بعد بھی اگر وہ سر کا درد آپ کو ہے تو آپ نے پیناڈول کی گولی نہیں لینی, آپ نے کسی ماہر نفسیات کے پاس جانا ہے. ہو سکتا ہے کہ 1 سیشن سے 2 سیشن سے آپ کا وہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکے. اور آخر میں میں چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں مقرر ہوں تو میں ان اشعار سے جو ہے وہ اجازت چاہوں گا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے, اور ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز خسا کی. بہت شکریہ ڈاکٹر. ہمیں ہمارے گیسٹ نے بہت سی سائیکالوجیکل ایشوز کے بارے میں بہت اچھی نالج دی. اگر ناظرین آپ کا کوئی بھی سوال ہو, کوئی سائیکالوجیکل ایشو آپ بھی فیس کر رہے ہو تو کامنٹ سیکشن میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اور مزید ایسے ہی انفارمیٹیو پروگرام دیکھتے رہیے زمانہ شناس. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.